ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وقص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال أهل الظالمين. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اور جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے چند باتوں کے اندر آزمایا فَأَتَمَّهُنَّ، بس وہ ان میں پورا اترے. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک میں تجھے لوگوں کے لیے پیشوا بنانے والا ہوں. قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ میری اولاد کو بھی. قال لا ينال أهل الظالمين، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا یہ وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچے گا. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. نحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، اونچائی، بلندی، عظمت، رفعت اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے ہے، جو اللہ تعالیٰ پوری دنیا کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے. ہر کسی کا مشکل کشا ہے، سب کا حاجت روا ہے، ہر ایک کی بگڑی کو بنانے والا، سب کی ڈوبی کو اتارنے والا ہے. یہ ساری دنیا اس اکیلے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اور وہ اکیلا اس کو چلا رہا ہے. انگنت لاتعداد بے شمار درود و سلام اس ہستی پہ جو ہستی خاتم الانبیاء اور خاتم الرسل ہے. میرے محترم پیارے بھائیوں، میرے قابل احترام دوستوں، بزرگوں، جی ساتھیوں، الحج اشہر معلومات، حج
حج کے مہینے معلوم ہیں، جن مہینوں میں حج کے لیے سفر کیا جاتا ہے. یہ شوال، ذیقعد اور ذوالحج ہے. اب یہ ذیقعد کا مہینہ جا رہا ہے، یہ حج کا موسم ہے. ان مہینوں میں پوری دنیا سے لوگ بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے سفر کرتے ہیں. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ اس وقت پوری دنیا سے بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے سفر نہیں ہو رہا. جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں تو نوالا نہیں چھینتے. اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں تو کسی کی روٹی نہیں چھینتے. اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ کسی کو کھانا نہ ملے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہماری روزی لکھ دی. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے دنیا کے اندر کوئی جاندار پیدا ہی نہیں کیا جس کے رزق کا ذمہ میں نے نہ اٹھایا ہو. کتنے بھی تنگ حالات آئے ہیں لیکن بھوکا کوئی نہیں سویا، بلکہ جن کے پاس کچھ نہیں تھا ان کے گھر بھی رزق سے بھر گئے. اس سے پتا چلا جب اللہ ناراض ہوتے ہیں نوالا نہیں چھینتے. جب اللہ ناراض ہوتے ہیں تو سجدہ کرنے کی توفیق چھین لیتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں تو اللہ اپنے گھر میں داخل ہونے کی توفیق چھین لیتے ہیں. میرے بھائیوں، اس لیے یہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے اللہ کی ناراضگی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر سے مسلمانوں کے آنے کی توفیق چھین لی. کیونکہ اللہ کے گھر میں آنے والے وہ اللہ کی گھر مسجد ہو یا اللہ کا گھر بیت اللہ مسجد حرام ہو، مسجد نبی ہو، میرے بھائیوں ان گھروں کے اندر آنے والے اللہ کے مہمان ہوتے ہیں. اور ہر بندہ اس مہمان کو اپنے گھر میں داخل ہونے کی اجازت بھی دیتا ہے، خوشی محسوس کرتا ہے، مہمان نوازی کرتا ہے، جس سے اس کا دل خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے. تو میرے بھائیوں اللہ ہم سے ناراض ہے کہ اس اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیت اللہ کے اندر اپنے گھر کے اندر داخل ہونے کا اللہ تعالیٰ نے ہم سے توفیق چھین لی اور پوری دنیا کے مسلمانوں سے. صرف وہاں کے رہنے والوں کے چند لوگوں کو اجازت ملی ہے وہاں حج عمرہ کرنے کی. باقی پوری دنیا کے مسلمان، کیونکہ پوری دنیا سے بیت اللہ کا حج عمرہ کرنے کے لیے مسلمان جاتے ہیں، کافر تو جاتے ہی نہیں. نہ کافروں کے لیے حکم ہے اور نہ کافروں کو اجازت ہے. پوری دنیا سے جانے والے مسلمان ہوتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں. 50 60 70 لاکھ وہ لوگ جن کی درخواستیں منظور ہو چکی تھیں لیکن وہ بیت اللہ نہیں جا پائے. اس سے پتا چلا کہ یہ اللہ تعالیٰ ہم سے پوری دنیا کے مسلمانوں سے اللہ ناراض. میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ کا ایک اصول اور قانون ہے. وہ اصول اور قانون یہ ہے کل مسلم کا جسد الواحد، ساری دنیا کے مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں. آپ نے فرمایا جسم کے اگر کسی ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس کو محسوس کرتا ہے. یہ نہیں کہ آپ قدم کے ناخنوں کو کاٹتے ہوئے کچا ناخن آپ نے اتار لیا تو صرف پاؤں کی انگلی کو تکلیف ہوگی، آنکھیں بھی روئیں گی، نیند نہیں آئے گی، دل گھبرائے گا، پورا جسم تڑپے گا.
اللہ فرماتے ہیں پوری دنیا کے مسلمانوں کی میں نے یہ کیفیت، میں نے کہا یہ کیفیت ہونی چاہیے، لیکن میرے بھائیوں کشمیر میں لاک ڈاؤن رہا، مسلمانوں پہ ظلم و زیادتیاں ہوتی رہیں، ان کو میرے بھائیوں ٹارچر سیلوں کے اندر بند کر کے وہاں ان کے ساتھ ساری زیادتیاں ہوتی رہیں، فلسطین کے اندر ہوتی رہیں، چھوٹے سے بچے کے اوپر جب گولیاں برس رہی تھی، اس بچے کے آخری الفاظ تھے میں اپنے اللہ کے پاس جا کر سب کچھ بتا دوں گا۔ لگتا ہے اس بچے نے اللہ کو سب کچھ بتا دیا۔ برما کے اندر مسلمانوں کو زندہ وہ جلاتے رہے، میرے بھائیوں ساری دنیا کے مسلمانوں کے اوپر ظلم کے پہاڑ ٹوٹتے رہے اور ساری دنیا کے مسلمان تماشائی بنے رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ چلو تمہیں اتنا تو بتا دیں کہ لاک ڈاؤن ہوتا کیا ہے، اتنی تو تمہیں سمجھ آ جائے۔ تو میرے بھائیوں ابھی ہمارا وہ لاک ڈاؤن نہیں ہوا جو کشمیر میں ہوا ہے، جن کو گھروں کے اندر محصور کر دیا گیا، جو اپنے گھر سے نکل کر کوئی چیز نہیں خرید سکتے، دوائی نہیں لے سکتے بیماروں کی، وہ نہیں ہوا ابھی۔ لیکن یہ سورج کو گرہن لگنا اور یہ وبا کا پھیل جانا اور اپنے گھر بیت اللہ سے لوگوں کو روک دینا، اللہ تعالیٰ کا مسجدوں سے لوگوں کو روک دینا، میرے بھائیوں یہ اللہ کی ناراضگی کی بہت بڑی نشانی ہے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے ہماری ڈگر وہی ہے، ہمارا کردار وہی ہے اور ہمارے کاروبار وہی ہیں، بلکہ اس مجبوری سے نجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگوں نے جو سنگ دل ہیں، جو صرف اپنا مال لوٹنے اور کمانے کے رسیہ ہیں، انہوں نے لوگوں کے اس مجبوری سے بھی فائدہ اٹھایا۔ اگر کسی ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ سنا مکی کے اندر کرونا کا علاج ہے تو 150 روپے کلو سے 3200 روپے کلو ہو گئی اور مارکیٹ سے غائب ہو گئی۔ اگر کسی برطانیہ کے ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ ٹیکسا کے اندر کرونا کے مریض کے لیے فائدہ ہے، وہ ٹیکسا جس کو کوئی پوچھتا نہیں تھا وہ مارکیٹ سے غائب ہو گئی، اور جو 50 روپے کی 1000 گولی کی ڈبی آتی تھی آج میرے بھائی وہ 1000 روپے کی بھی نہیں مل رہی۔ یہ مسلمان ہیں کہ جن کو دیکھ کے شرم آئے یہود۔ میرے بھائیوں ہم نے غداری کی ہے اللہ کے دین سے، اللہ کے قرآن سے، اللہ کے دین اسلام سے ہم نے غداری کی ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں اپنے گھر سے روک دیا۔ آج لاکھوں لوگ مسلمان جو اپنے پاس میرے بھائیوں جن کی درخواستیں منظور ہو چکی، جو اپنے پاس منظوری کی رسیدیں لیے پھرتے ہیں، لیکن اللہ کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں۔ جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے اور جب سے ہمارے بڑوں نے ہوش سنبھالا ہے، آپ نے نہ کبھی سنا ہوگا اور نہ ہی کبھی کسی بڑے نے آپ کو بتایا ہوگا کہ اس سے پہلے کبھی اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی ناراضگی آئی۔ بیت اللہ بند ہوا، وہاں قبضہ ہوا، لیکن وہ کچھ دنوں کے لیے، لڑائی ہوئی، بند ہوا کچھ دنوں کے لیے میرے بھائیوں، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو بیت اللہ کا حج کرنے سے روک دیا جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی ناراضگی ہے۔ اس ناراضگی کو دور کرنے کا صرف ایک حل ہے، ہم ہر بھائی اپنے اوپر غور کرے، اپنی ساری کوتاہیوں کی اللہ تعالیٰ سے ہم معافی مانگے اور اللہ کے سارے حکموں کی بجا آوری کا اللہ سے وعدہ کریں، اور پھر میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کے رو کے میرے بھائیوں تہجدوں کو اٹھ کے اللہ کے سامنے ہم گناہوں کی معافی مانگیں۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کا غصہ اس سے بڑھ جائے۔ ہم میرے بھائیوں کمزور ہیں، ہم آزمائشوں میں پورا نہیں اتر سکتے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی بات کر رہے ہیں نا، کہ ہم نے ان کو آزمایا کچھ باتوں کے اندر،
اور وہ ساری باتوں میں پورے اترے اور سارے امتحانوں کے اندر وہ کامیاب ہوئے. اور پھر اللہ نے فرمایا کہ اب میں تجھے پوری دنیا کا امام بنانے والا ہوں. اس امت کو اللہ تعالیٰ نے کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اللہ کی قسم اس پوری امت کو اللہ تعالیٰ نے امام ہونے کا شرف بخشا ہے. تو اللہ کی طرف سے میرے بھائیوں اگر ازمائشیں آنا شروع ہو گئیں تو ابھی کوئی ازمائش نہیں آئی. یہ کوئی ازمائش نہیں ہے, یہ صرف ایک معمولی سا جھٹکا ہے. اللہ کے بہت بڑے بڑے لشکر ہیں. پانی اللہ کا لشکر ہے, آگ اللہ کا لشکر ہے, آندھی اللہ کا لشکر ہے, فرشتے اللہ کا لشکر ہے. کن فیکون, اللہ کی ایک ہی بات ہوگی. یہ تو ابھی ایک چھوٹا سا وائرس جو آنکھوں سے نظر ہی نہیں آتا, خوردبین سے بڑی مشکل سے نظر آتا ہے, اس کا بھی خوف اللہ نے طاری کیا ہے. تو میرے بھائیوں ہمارا کیا حال بن چکا ہے. اگر اللہ کے لشکر میں سے کوئی لشکر آ گیا تو پھر میرے بھائیوں ہم سامنا نہیں کر پائیں اس سے پہلے کہ ہم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. جو بات یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ کوئی 1-2 سالوں کی یا 1-2 صدیوں کی بات نہیں. آج سے تقریباً 4,500 سال پہلے کی بات. آج سے تقریباً 5,500 سال پہلے کی بات ہے. حالات یہ تھے دنیا کے, پوری دنیا میں ایک بندہ بھی ایسا نہیں تھا جس کو یہ پتا ہو کہ ہمارا خالق حقیقی کون ہے, ہمارا پیدا کرنے والا کون ہے, ہمارا مالک کون ہے. پوری دنیا میں ایک بندے کو بھی نہیں پتا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. عراق کا ایک گاؤں جس کو اون کہتے تھے, اون, وہاں ایک گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا. اس گھر والوں نے اس بچے کا نام ابراہیم رکھا. ابراہیم. اور وقت یہ تھا کہ کوئی سورج کی پوجا کر رہا ہے, کوئی چاند کی پوجا کر رہا ہے, کوئی ستاروں کی پوجا کر رہا ہے, کوئی آگ کی پوجا کر رہا ہے, کوئی بتوں کی پوجا کر رہا ہے, کوئی کسی شخصیت کے سامنے سجدہ کر رہا ہے. اللہ کے سامنے سجدہ کرنے والا پوری دنیا میں ایک بندہ بھی نہیں تھا. اور مزیداری کی بات یہ ہے کہ یہ بچہ جس گھر میں پیدا ہوا اس گھر کے اندر لوگوں کے محبوب بنانے کی فیکٹری لگی ہوئی ہے. اس بچے کا جو باپ ہے وہ محبوب بنا کے لوگوں کو دیتا ہے. لوگ اس کو اپنا پنڈت اور اپنا برہمن سمجھتے ہیں. لوگ اس کے نام کے نذرانے, چڑھاوے, گفٹ, تحفے دیتے ہیں. یہ گدی اس بچے کے لیے بھی تیار ہے. یہ بچہ بھی اس گدی پہ بیٹھے اور پوری دنیا سے نذرانے اور تحفے اور چڑھاوے وصول کرے. کوئی کسی قسم کی کوئی تنگی نہیں, کوئی پریشانی نہیں. لوگ سجدے کریں گے, لوگ ہاتھ چومیں گے, لوگ نذرانے پیش کریں گے, لوگ جو ہے تحفے پیش کریں گے. گدی اس بچے کے لیے بھی تیار ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کو دنیا میں ترس آ چکا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو کسی اور ہی خمیر سے پیدا کیا تھا. اس بچے نے تھوڑا سا ہوش سنبھالا اور یہ غور و فکر کرنے لگا. جب اس نے غور و فکر کیا, چاند پہ غور کیا, ستاروں پہ غور کیا, سورج پہ غور کیا, انسانوں پہ غور کیا,
جو بنائے جانے والے بت تھے ان کے اوپر غور کیا. اللہ تعالیٰ نے اس کے ذہن میں یہ بات ڈال دی یہ ساری دنیا میں کوئی بھی معبود نہیں ہے. یہ سورج چاند ستارے یہ تو طلوع ہوتے ہیں غروب ہوتے ہیں, یہ کسی کے حکم کے پابند ہیں, یہ مخلوق ہیں, ان کے اوپر تغیر و تبدل آتا ہے. اور جو بت میرا باپ گھر میں گھر کے بناتا ہے تو وہ معبود کیسے بن گئے, وہ نفع نقصان کے مالک کیسے بن گئے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس بچے کو اس پوری دنیا کے اوپر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائی. تحقیق کی جب اب بھی کوئی بھی بھائی جب تحقیق کرتا ہے نا, بھنسا وہی رہتا ہے جو تحقیق نہیں کرتا. جو کہتا میرے بڑے ایسے کرتے تھے ہم بھی ایسا ہی کریں گے, وہ بھنسا رہتا ہے. جو تحقیق شروع کر دیتے ہیں اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دیتے ہیں. جو حق کا متلاشی ہوتا ہے, جو اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے اہدنا الصراط المستقیم, پھر اس میں غور کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, وقت نکالتے ہیں, تعلیم حاصل کرتے ہیں, بات کی ٹو میں لگ جاتا ہے, دیکھتا ہے لوگوں کو. ایک بھائی یہاں نلکے کوہارے کا محمد انور اس کا نام ہے, پادری کا جوائی ہے, مسلمان ہو گیا. کہتا مجھے پھر 4 سال تحقیق کرتے لگے, 4 سال. کسی کے پاس جاتا ہوں تو وہ کہتا ہے تحت سرہ, ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے, یہ بھی مسلمان ہے. دوسرے کے پاس جاتا ہوں کہتا ہے فوق سرہ, ناف کے اوپر باندھنے, ہے یہ بھی مسلمان ہے. تیسرے کے پاس جاتا ہوں کہتا ہے تھوڑے سا اوپر باندھنے, ہے یہ بھی مسلمان ہے. 5ویں کے پاس جاتا ہوں کہتا ہے وضع ید الیمن علی الیسری علی صدری, اللہ کے پیغمبر کی سنت دایاں ہاتھ بائیں پہ رکھ کر سینے پہ باندھنا ہے بھی, یہ بھی مسلمان ہے. 6 کے پاس جاتا ہوں وہ کہتا باندھنا نہیں چھوڑ کے پڑھنی ہے یہ بھی مسلمان ہے. میں کہاں جاؤں, یہ سارے مسلمان ہیں. کہتا مجھے 4 سال لگے مسلمان ہونے کے بعد, 4 سال مجھے لگے حق کو تلاش کرتے ہوئے. پھر مجھے پتا چلا کہ جس مسلمانوں میں سے جس مسلک کو اہل حدیث کہتے ہیں یہ حق پر ہیں. آج بھی آپ جا کر اس کو مل لیں, نلکے کوہارے میں رہتا ہے, محمد انور اس کا نام ہے. پہلی بیوی 3 بچے انہوں نے چھین لیے عیسائیوں نے, کیس کیا لیکن اس کے باوجود بچے نہیں ملے. پھر یہاں سمانہ پل کے اوپر جو مسجد ہے, قاری عبد القیوم اس نے اپنی ساڑی کا رشتہ اس کو دیا. اب اللہ تعالیٰ نے اس کو 3 بیٹے عطا کر دیے, بڑے خوبصورت پیارے بچے ہیں. وہ کہتا مجھے 4 سال لگے حق کو تلاش کرتے ہوئے مسلمان ہونے کے بعد. اور میرے بھائیوں, اللہ کی قسم جو تحقیق کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پھر اپنا راستہ دکھاتے ہیں. ساری دنیا نے کسی نے نہیں تحقیق کی, ساری دنیا میں سے کسی نے نہیں کی, کسی کو بھی نہیں پتا میرا خالق حقیقی کون ہے. اس بچے نے تحقیق کی, چاند کو دیکھا, سورج کو دیکھا, ستاروں کو دیکھا, لوگوں کو دیکھا, کتوں کو دیکھا. اس تحقیق کرنے کے بعد اس نتیجے میں پہنچا ان میں سے الہ و معبود کوئی نہیں. ساری دنیا کے سامنے اکیلا بچہ کھڑا ہو گیا. کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. میں نے اپنے آپ کو اس ذات کے لیے فرما بردار کر لیا ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا ہے, جس نے زمین کو پیدا ہے, جس کے حکم کے ساتھ ساری کائنات چل رہی ہے. میں اس کا بندہ ہوں, وہ میرا معبود ہے, میں اس کی عبادت کرنے والا ہوں.
وما انا من المشرکین، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، تم سارے مشرک ہو، تم اللہ کی مخلوق کی پوجا کرنے والے ہو، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ وَحَاجَهُ قَوْمُهُ، یہ بات پوری دنیا میں سے پہلی دفعہ سنی گئی تھی، ساری قوم نے جھگڑا شروع کر دیا، اور قَالَ أَتُحَاجُّونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِي وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے ہو تم اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑا کرتے ہو، حالانکہ اس اللہ نے مجھے ہدایت دے دی ہے، جن کے تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو، میں نہیں ڈرتا ان سے، میں نہیں ڈرتا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ یہ تو نے ہمارے پیر کے خلاف کوئی بات کی، وہ تیری ٹانگ توڑ دے گا، وہ تیرا یہ کر دے گا، تیرا وہ کر دے گا۔ جس کا یقین اپنے اللہ پہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں نہیں ڈرتا ہوں، اور جس کے اندر شرک ہوتا ہے وہ کبھی ون سے ڈرتا ہے، کبھی ڈھیری سے ڈرتا ہے، کبھی ٹالی سے ڈرتا ہے، کبھی ناگے شاہ سے، کبھی کبوتر شاہ سے، کبھی کھڑی شاہ سے ڈرتا ہے۔ بندے کے ٹاوے سب سرکارہ ہی سرکارہ نے، سب سے ڈرتا ہے، کبھی اس کے در، کبھی اس کے در، کبھی در بدر، اللہ کا در چھوڑ کر ہزاروں گاؤں پہ جا کر کے ذلیل ہوتا رہتا ہے۔ کہا میں نہیں ڈرتا ہوں جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو، کیف اخاف، میں کیسے ڈروں، ما اشرکتم، جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہرا رہے ہو ان سے ڈروں، میں نہیں ڈرتا ہوں۔ اللہ نے اس کے اوپر کوئی دلیل نہیں اتاری۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، بتاؤ ایک طرف تم شرک کرنے والے ہو، ایک طرف میں اللہ کی توحید کو ماننے والا ہوں، اگر تمہیں پتا ہو تو بتاؤ ان دونوں میں سے حق کے اوپر کون ہے؟ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ هُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ایمان لایا اللہ پہ، پھر ایمان کے ساتھ شرک کو شامل نہ کیا، شرک کی امیدش نہ کی، یہ لوگ امن والے ہیں، یہ ایماندار ہیں، یہ ہدایت کے راستے پر ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے پوری دنیا کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کو یہ دلیل ہم نے سمجھائی، پوری دنیا میرے بھائیوں سامنے کھڑی ہے اور سارے کے سارے لاجواب ہیں اور کسی کے پاس کوئی جواب نہیں، اور سارے لاجواب کھڑے ہیں، ابراہیم علیہ السلام اکیلے ان کے سامنے کھڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب انہوں نے کہا، ابراہیم علیہ السلام نے قال لأبیہ وقومہ، اپنے باپ کو بھی کہا، اپنی قوم کو کہا، ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، اور یہ مورتیاں، یہ بت کیا ہے یہ جن کے اوپر تم چمٹ کر بیٹھے ہو، جن کو نمستے کرتے ہو، جن کے نام کے چڑھاوے دیتے ہو؟ کوئی جواب نہیں۔ جواب کیا ہے؟ قالوا وجدنا آباءنا لہا عابدین، ہم نے اپنے باپ دادا کو دیکھا ہے وہ ایسے ہی کرتے تھے، وہ ان کی عبادت کرتے تھے، ہم بھی کرنے لگے۔ اور بھئی جو تو نماز پڑھتا ہے یہ کس کی نماز ہے؟ یہ طریقہ کس سے سیکھا ہے؟ کہتا ہمارے باپ دادا ایسے پڑھتے تھے، ساڑھے گھر کے لگے جی مسیح سی جیتا ہوں پھر پڑھتے تھے ہوتا میں پڑھنا پہ، یہی جواب ہے نا۔ اور بھئی یہ جو تم جینے مرنے کو رسمیں کرتے ہو، کیوں کرتے ہو؟ ہمارے بڑے کرتے تھے، ہم بھی کرتے ہیں، اگر نہیں کریں گے تو لوگ کہیں گے اور تم نے اپنے باپ کے ماں کے مرنے پہ تم نے ختم ہی نہیں دیا، لوگ چھپیاں دیں گے، ہم نے لوگوں کے کھائے ہیں، کھلائیں کیسے نہیں؟ ہمارے بڑے کرتے تھے۔ یہ کوئی جواب نہیں ہے۔ جواب کیا ہونا چاہیے؟ میں کرتا ہوں اس لیے کہ میرے پیارے حبیب علیہ السلام کی سنت ہے، میرے آقا کا طریقہ ہے، ان کا فرمان ہے، اس لیے میں کرتا ہوں۔ یہ کوئی جواب نہیں۔ یہ قوم نے کیا جواب دیا؟ ہمارے بڑے ایسے کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، تم بھی اور تمہارے بڑے باپ دادا سارے کھلی گمراہی میں ہو، سارے بیوقوف اور جاہل ہو۔ قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، وہ ابراہیم کو یہ سچی مچی گل کر رہے ہیں یا ویسے سب مذاق کر رہے ہیں؟ کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے یہ بات سنی نہیں تھی۔ قال من ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن وانا على ذلك من الشاهدين، کہا میرا رب بھی تمہارا رب بھی آسمان و زمین کا رب بھی اللہ ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، میں اس میں گواہ ہوں، تم سے کوئی مذاق نہیں کر رہا۔ وہ کہنے لگے اچھا چھاڑی یار انہاں گلاں تو اج دی عیدہ دینے تے اج باہر چلیے ذرا کھیل کود کے آئیے۔ کہا میری طبیعت ٹھیک نہیں، تم جاؤ۔ اور اپنے دل میں کہا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، جب تم چلے جاؤ گے نا یہاں سے پھر میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں آج میں تمہارے معبودوں کی خبر لوں گا۔ وہ چلے گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے خود خانے میں داخل ہوئے اور سب کے وجہ عَلَهُمْ جُزَازًا، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، سارے ان کے جو معبود تھے سب توڑ دیے، ایک چھوڑ دیا۔ تو جب وہ واپس آئے اب کرتے یہ تھے کہ اپنے اپنے بت کے سامنے کھیر پکا کے شیرینی پکا کے جس طرح درباروں پہ رکھ دیتے ہیں پہلے پھر کھا جاتے ہیں، اور رکھ کے جاتے اور آ کر یہاں اپنا اپنا کھا جاتے۔ لیکن آج معاملہ ہی کچھ اور ہے، معبود تو کوئی کھیر میں پڑا ہوا ہے، کوئی حلوے میں ڈوبا ہوا ہے، کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، کسی کی گردن ادھر پڑی ہے، بڑے پریشان۔ قالوا من فعل هذا بآلهتنا، ہمارے معبودوں کا یہ حشر کس نے کیا ہے؟ انه لمن الظالمین، بے شک وہ بڑا ظالم ہے۔ پھر سوچ کر کہنے لگے قالوا سمعنا فتى، ایک نوجوان وہ جو ہے یذکر ہم یقال له ابراہیم، جس کو ابراہیم کہتے ہیں، وہ کہتا رہتا ہے یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ کرنے والے نہیں ہیں، یہ مشکل کشا نہیں، ہائٹے روا نہیں، بگڑی نہیں بنا سکتے، گوبھی نہیں ڈال سکتے، کچھ نہیں کر سکتے، لگتا ہے یہ اس کا کام ہے۔ قالوا فاتوا به علی اعین الناس، پکڑو اس کو لاؤ یہاں پوری دنیا کے سامنے لے کر آؤ۔ پکڑ کے لے آئے۔ قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم ہمارے معبودوں کا حشر تو نے یہ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے وہ جو بڑا ہے ان میں سے، وہ بڑا، وہ سارے بتوں میں سے جو بڑا بت تھا اس کے کندھے پہ کلاڑا رکھ دیا، اور اس سے پوچھ لو ان کانوں ینطقون، یا جن جو یہ ٹوٹے پڑے ہیں ان سے پوچھ لو تمہیں کس نے مارا ہے؟ وہ بڑا کھڑا ہے اس سے پوچھ لو کس نے مارا ہے، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ فراجعوا الی انفسہم، اپنے ہی نفسوں میں ڈوب کے رہ گئے اور کہنے لگے، اپنے ہی دل میں کہنے لگے ظالم تو تم ہی ہو کہ جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، تم ان کو اپنا معبود مانتے ہو۔ کاش آج بھی سمجھ آ جائے، جو کمیٹیاں بناتے ہیں درباروں کی حفاظت کی کمیٹیاں، کہ کمیٹی بناؤ جو درباروں کی حفاظت کرے، وہ کیوں کرے؟ وہ تو سب کا کرنے والا ہے، وہ سب کو ارادے دینے والا ہے، تقدیر بدلنے والے کا وچ لاہور کے ڈیرا، پیروں کا پیر ہے علی حجویری داتا، سب کا دستگیر ہے۔ استغفر اللہ، اور تم اس کی حفاظت کیوں کرو؟ وہ حفاظت کرے ساری دنیا کی، دنیا وہ چلا رہا ہے، اولادیں سب کو وہ دے رہا ہے، مال و دولت میں اضافہ وہ کر رہا ہے، سب کی خوبی وہ اتار رہا ہے، تو تم اس کی حفاظت کرو، یہ کیسی بات ہوئی؟ کاش آج بھی لوگوں کو سمجھ آ جائے۔ کیا کہا ابراہیم علیہ السلام نے؟ پوچھو ان سے کس نے مارا ان کو، یا اب بندہ کہے پوچھو اس سے کس نے یہاں بم کا دعا کر دی ہے، پوچھنے سے یہ سب کچھ جو کرتا ہے یہ نہیں بتا سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہی بات کہی، پوچھو ان سے، اپنے ہی جی میں
کہتے ہیں ظالم تم ہو، اس لیے ظالم ہو کہ جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے تم ان کو کرنے والا کہتے ہو۔ اللہ اکبر، مسلمانوں کی چھوڑا اس کے ساتھ جھکائے ہوئے ہیں تو پتا صاحب جھکا کر شرم کے مارے کیا کہتے ہیں، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، ابراہیم تجھے پتا تو ہے یہ باتیں نہیں کرتے، یہ باتیں نہیں کرتے۔ نہ تو خود یہ اپنا استنجا کر سکتا ہے، استنجا بھی دوسرا کروا رہا ہے، نہ یہ غسل اپنے آپ کو دے سکتا ہے، دوسرا غسل دے رہا ہے، یہ کفن بھی نہیں پہن سکتا، دوسرا کفن پہنا رہا ہے، یہ اٹھ کے چارپائی پہ لیٹ نہیں سکتا، دوسرا ہٹا رہا ہے، اور اٹھا کر لے جا رہے ہو، قبر میں نیچے اتار رہے ہو، منو مٹی ڈال رہے ہو، اور اب جو اپنا پہلے استنجا نہیں کر سکتا تھا اب سب کا کرنے والا بن گیا، اب سب کا مشکل کشا بن گیا، اب سب کا ہائی گروا بن گیا۔ وہ کیا ہو گیا تمہیں؟ اَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ، اور کیا تم ان کی پوجا کرتے ہو، عبادت کرتے ہو جو تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں؟ اُفٍّ لَكُمْ، جدا سی پنجابی کے نا پھڑے مو تہاڈا، اُفٍّ لَكُمْ، افسوس ہے تم پر، تف ہے تمہارے بارے میں، افسوس ہے تمہارے بارے میں، اور تمہاری عقل اتنے بھی کام نہیں کرتی۔ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیوں تم اللہ کو چھوڑ کر ان کی پوجا کرتے ہو، ان کے نام کے نذرانے، چڑھاوے، صدقے، اور وہاں بکرے ذبح کرتے ہو، دیگیں دیتے ہو، یہ قبر والا ہمارے سارے کام کر رہے ہو، بیوقوف ہو، یہ کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، کوئی جواب نہیں، پوری دنیا کے پاس کوئی جواب نہیں۔ شاہی دربار کے اندر پکڑ کر لے گئے اور بادشاہ نے کہا تو میرے علاوہ کسی اور کو رب مانتا ہے؟ کہا ہاں، جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ کہنے لگا میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں۔ عام بندہ پکڑا، اس کو پھانسی پہ چڑھا دیا، جس کے لیے پھانسی کا حکم تھا اس کو چھوڑ دیا، حالانکہ اس بات میں وہ جھوٹا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکال کر مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو رب ہے، نکال اس کو مغرب سے مشرق میں غروب کر، فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر لاجواب ہو گیا، بڑا پریشان ہے۔ اکیلا توحید پرست پوری دنیا کے سامنے کھڑا ہے، ساری دنیا کے پاس کوئی جواب نہیں۔ اچھا آپ بتاؤ، کسی کے پاس، دنیا والوں کے پاس جواب ہے؟ ان درباریوں سے، مزاریوں سے بندہ پوچھے، کوئی آستانے بنا کر، گدیاں سجا کر یہ بیٹھے ہوئے ناگے شاہ سے پوچھے بندہ، اور بغیرت اب بتا کون کرنے والا ہے؟ اب تو کافروں نے بھی کہہ دیا، امریکہ کے ایوانوں سے، چائنا کے میرے بھائیوں ایوانوں سے، برطانیہ کے ایوانوں سے یہ واضح ہوگی، اب دنیا کے کوئی اسباب کام نہیں کرے گی، اب اوپر والا ہی بچائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، تو سارے دربار بند ہیں پوری دنیا کے۔ بتاؤ یہ 4 مہینوں سے کون کرنے والا ہے؟ مشکلیں کون حل کر رہا ہے؟ حاج دروائیاں کون کر رہا ہے؟ مشکل کشائیاں کون کر رہا ہے؟ اولادیں کون دے رہے ہیں؟ ہزاروں کی، لاکھوں کی تعداد میں بچے پیدا ہو رہے ہیں، بتاؤ کون دربار والا دے رہا ہے؟ دربار تو بند ہے سارے۔ پتہ چلا صرف ایک اللہ ہے، اللہ کی قسم ایک اللہ ہے، وہی اللہ خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی حق کروا ہے، وہی بگڑی بنانے والا ہے، ڈوبی تارنے والا ہے۔ اللہ کی قسم داتا ہے، دستگیر ہے، فیض عالم ہے، مختار کل ہے، غریب نواز ہے۔ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، مخلوق میں سے کسی سے کچھ نہ ہونے کا یقین۔ تو ہم نے تجربہ کر کے دیکھیں، کسی سے کچھ نہ ہونے کا یقین۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر دربار سے کیا حکم ہوا؟ حرقوہ، اس کو پکڑ کے جلا دو، وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ وہ بیوقوف ہو، مشرک کی عقل ختم ہو جاتی ہے نا، اپنے معبودوں کی تو مدد کرو۔ تو ہمارا یہ بات، اپنے معبودوں کی مدد کرو، معبود نے ہماری مدد کرنی ہے کہ ہم نے معبودوں کی مدد کرنی ہے؟ یہ عقل ختم ہو جاتی ہے۔ اگر دربار والا سب کا کرنے والا ہے تو دربار کی حفاظت تو اس نے کرنی ہے، ہماری بھی اور اپنی بھی، کہ ہم نے اس کی حفاظت کرنی۔
اللہ اکبر کبیرہ. پھر اتنی بڑی چیخا جلائی گئی، نہ اس سے پہلے کبھی دنیا میں جلی ہے نہ بعد میں جلے گی. اتنی بڑی چیخا ایک بندے کے لیے جلائی گئی. اور پھر منجنیق کے اندر رکھ کر، جس میں رکھ کر گولے پھینکے جاتے تھے دشمنوں کے اوپر، اس میں رکھ کر پھینکا. ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں گئے، اللہ فرماتے ہم نے کہا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ٹھنڈک سے بھی میرے ابراہیم کو تکلیف نہ ہو، سلامتی والی ہو جا میرے ابراہیم علیہ السلام پر، وہ تیرے اندر آ رہا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام اس آگ کے پانگڑوں کے اندر، الاؤ کے اندر اس طرح چل پھر رہے تھے جس طرح کوئی باغ میں ٹہل رہا. اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے باوجود بھی ان مشرکوں کو ہدایت نصیب نہیں ہوئی. اتنی بڑی دنیا کے اندر وبا آنے پہ، ساری دنیا کے درباروں کے بند ہو جانے کے باوجود ابھی بھی مشرکوں کو ہدایت نہیں آئی کہ کرنے والا صرف اللہ ہے، مشکل کشا صرف اللہ ہے، حاجت روا صرف اللہ ہے. یہ ہدایت بھی اللہ اس کو دیتے ہیں جو ہدایت کا متلاشی ہوتا ہے، جو اللہ سے کہتا ہے یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے، یا اللہ مجھے توحید و سنت کا راستہ دکھا دے. پھر اس کی سمجھ میں بات آ جاتی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھ کر اپنا عقیدہ، ایمان، عمل اسی کے مطابق بنا کے دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ آئندہ ہو جائے.